یہ 18 دسمبر 1971 کی صبح تھی کہ جب پاکستان بھارت جنگ جاری تھی۔ اس صبح 15 پنجاب 33 محمدی کمپنی کو جب واگا بارڈر کے محاذ پر حکم ملا کہ انہوں نے انڈیا کے امرتسر کے علاقے پلکنجری گاؤں پہ انشاءاللہ اٹیک کرنا ہے، تو اس طرف پاکستان کا غیرت مند سپوت لانس نائک محمد محفوظ شہید اپنے مورچے کے پاس اپنے دشمن پہ فائرنگ کرنے میں مصروف تھا۔ اس محاذ پر پوزیشن یہ تھی کہ دوسری طرف انڈیا کی طرف سے شدید فائرنگ ہو رہی تھی پاکستانی مورچوں پہ، اور ادھر سے پاک فوج کے جوان آگے بڑھ رہے تھے۔ ان میں لانس نائک محمد محفوظ شہید جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میدان عمل میں نکلتا ہے اور رنگتے ہوئے اپنی LMG سے فائر کرتے ہوئے آپ آگے بڑھتے ہیں۔ یہ وہ پوزیشن تھی کہ یہاں سے آگے پیش قدمی کرنا موت کو دستک دینے کے مترادف تھی، لیکن آپ کے دل میں جذبہ شہادت اس قدر کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا کہ اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر آپ آگے بڑھ رہے تھے۔ اسی دوران دشمن کی توپوں سے نکلنے والا ایک گولہ آپ کے قریب گرا، جس سے آپ کی ایک ٹانگ ضائع ہو گئی اور شدید زخمی ہو گئی۔ ٹانگ کے ساتھ ساتھ آپ کے ہاتھ میں موجود LMG آپ کی گن بھی استعمال کے قابل نہ رہی، لیکن شہادت کی تڑپ تھی اور اپنے ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس ملک کی حفاظت کے لیے، اسلام کے لیے آپ اپنی جان کا نذرانہ دینے کے لیے آگے بڑھے۔ تھوڑے سے آگے جاتے ہیں تو 3 گز کے فاصلے پہ آپ کا ایک اور ساتھی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے شہید ہو جاتا ہے۔ جسم کو رنگتے ہوئے اس کے پاس جاتے ہیں اور اس کی گن اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ دشمن فائر کر رہا تھا، اس مورچے سے تقریباً 10 گز کے فاصلے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور نعرہ تکبیر بلند کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر بلند کرتے ہوئے اللہ اکبر کی صداؤں میں آگے بڑھتے ہوئے شاہین کی طرح اپنے دشمن پہ جھپٹتے ہیں۔ دشمن کے مورچے بنکر میں پہنچنے کے بعد آپ نے جب دیکھا کہ ایک سپاہی، ایک گن مین پاکستان کی طرف تابڑتوڑ حملے کر رہا ہے اور فائر کر رہا ہے، تو آپ نے غیرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے دشمن کے بنکر میں جا کر اس سپاہی کو اپنے ہاتھوں سے، اپنے بازوؤں سے اس کی گردن کو دبوچ لیا، اور اتنا دبوچا کہ اس بنکر میں موجود باقی سارے کے سارے سپاہی آپ کے اوپر جھپٹ پڑے، لیکن آپ کی بازوؤں میں اللہ نے وہ طاقت دی تھی کہ آپ نے اس کی گردن کو دبوچے رکھا، حتیٰ کہ اسے واصل جہنم کر دیا۔ باقی سپاہیوں نے سنگینوں کے ذریعے آپ کو شدید زخمی کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیا۔ آپ شہید تو ہو گئے، لیکن دشمن کو بھی زندہ نہ رہنے دیا۔ سیز فائر کے بعد جب پاکستانی شہداء کے جسد خاکی کو پاکستان کی طرف منتقل کیا گیا، تو اس وقت انڈیا کے 3 سکھ لائٹ انفینٹری کمانڈنگ آفیسر لیفٹیننٹ کرنل پوری، جو کہ خود اس سارے واقعے کا چشمدید گواہ تھا اور لانس نائک محفوظ شہید رحمت اللہ علیہ کی بہادری اور جرأت کے اس سارے منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، اس نے خود آپ کے جسد خاکی کو اٹھا کر پاکستان کے حوالے جب کیا تو یہ پیغام دیا کہ اگر یہ نوجوان انڈیا کے پاس ہوتا اور انڈیا کی فوج میں ہوتا تو ہم آج اسے فوج کا سب سے بڑا بہادری کا اعزاز دیتے۔ چنانچہ 23 مارچ 1972 کو پاکستان کی طرف سے پاکستان کے اس غیرت مند مرد مجاہد کو پاکستان کے سب سے بڑے جرأت اور بہادری کے اعزاز نشان حیدر سے نوازا گیا۔ پاکستان شہداء کی سرزمین ہے۔ اس کی بنیادوں میں ان شہیدوں کا لہو ہے کہ جنہوں نے اس ملک کی حفاظت اس لیے کی تھی کہ یہ ملک پاکستان اسلام کے نام پہ بنا تھا۔ یہ ملک کسی میرا جسم میری مرضی والوں کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ملک رنجیت سنگھ کا مجسمہ بنانے کے لیے نہیں بنا تھا۔ یہ ملک بنا تھا تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے کہ یہ ملک امت مسلمہ کی عزت اور آبرو کی حفاظت کرے گا۔ یہ ملک اس لیے بنایا تھا کہ یہاں سے اسلام کا پرچم بلند ہوگا اور انشاءاللہ پوری دنیا میں اسلام غالب آئے گا۔ اللہ تعالی ہمیں
ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس نظریے کو جو دو قومی نظریہ جس پہ لاکھوں شہداء نے قربانیاں دی تھیں، اس نظریے کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔